شاہسوار صحابہ سیریز میں خوش آمدید محترم سامعین۔ یہ وہ سیریز ہے کہ جس میں ہم حیات صحابہ کے سنہرے نقوش کے ساتھ اپنے ایمان کو منور کریں گے اور خود کو ان کی خوبیوں اور صفات حسنہ سے بہرور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بروز محشر اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اسلام کا شہسوار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد کے دوران کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اجتہادی غلطی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور لوگ منتشر ہو گئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈٹ کر کھڑے رہے۔ پھر آپ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اسی طرح انہیں صلح حدیبیہ میں شرکت کا موقع ملا اور درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت بھی حاصل کی۔ پھر فتح مکہ میں آپ کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا، غرضے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی۔ آپ ان مشہور و معروف تیر اندازوں میں سے تھے جن کی زوردار اور ماہرانہ تیر اندازی ایک ضرب المثل بن چکی تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں آپ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ایک مشرک نے مسلمانوں کو آگ سے جلانے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، ان پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تیر پکڑا جس کا بھالا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس مشرک کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا اس کی آنکھوں کے درمیان میں جا لگا اور وہ گر کر برہنہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر ایسا ہنسے کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگیں۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک فرشتے نے میری مدد کی۔ وہ اس طرح کہ میں جنگ احد میں تیر چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا حسین و جمیل چہرے والا مجھے تیر پکڑا رہا ہے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، میرا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ بنت سعد فخر کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ میں اس مہاجر کی بیٹی ہوں جس کے بارے میں جنگ احد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں 4 صحابہ سب سے بہادر اور سخت جان تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ میدان جہاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہونے کی شہادت دی۔ نئی نسل نے ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے دیومالائی شخصیت قرار دیا اور غزوہ خندق میں ان کی شرکت کو انسانی فلاح و بہبود کا پیش خیمہ قرار دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مسلمان شہسواروں سے مل کر خیبر کے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے ہوئے مسجد حرام میں پرامن طریقے سے داخل ہوئے۔ فتوحات کا شیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان شخصیت کے مالک، فصیح اللسان اور بہترین صفات کے حامل اور بڑے طاقتور تیر انداز تھے۔ فتوحات اسلامیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے روشن، دلکش اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لشکر اسامہ میں شامل ہو کر سرزمین شام کی جنگ میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عزم کیا کہ وہ خود جنگ میں شریک ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کی مجلس شورا کی رائے یہ تھی کہ آپ اپنا نمائندہ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیجیں اور خود مدینہ منورہ میں ہی رکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین وہ اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا شیر، اسلام کا شہسوار، صحابی رسول حضرت سعد بن مالک الزہری رضی اللہ تعالی عنہ، واقعی شیر جیسا مشہور و معروف شہسوار جس کی بہادری اور شہسواری کی گواہی غزوات نے دی۔ عمدہ نسل کے گھوڑوں نے اس کی عسکری فنون کی گواہی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے کو بہت عمدہ قرار دیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق جانے والے لشکر اسلام کا امیر نامزد کر دیا۔ جنگ قادسیہ جیسی حیرت انگیز لڑائی عراق میں پہلے کبھی نہیں لڑی گئی تھی۔ اس روز امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر خطاب فرمایا،
جو نصیحت آموز بھی تھا اور بلبلہ انگیز بھی۔ مجاہدین کو جہاد کے لیے برانگیخت کیا، جہاد کی آیات اور صورتیں پڑھ کر بتائیں، پھر 4 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ایرانی فوج میں بہت سے ہاتھی تھے۔ یہ لڑائی چند دن تک جاری رہی۔ شہ سوار صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہاتھیوں اور ان کے سواروں کا قلع کما کیا اور ہاتھیوں کی آنکھیں اپنے نیزوں کی انیوں سے نکال دیں۔ لشکر اسلام کے شہ سواروں نے اس جنگ میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ مسلمانوں نے ایرانی فوج کے جرنیل رستم کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کے کمانڈر جالینوس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ ایرانی فوج شکست سے دوچار ہوئی اور انہیں اللہ کے شیروں کے سامنے منہ کی کھانی پڑی۔ طوالت کے پیش نظر ہم اس قسط کا اختتام کر رہے ہیں۔ اسلام کے عظیم شاہ سواروں کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ سے ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔